السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحان اللہ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں امیر، کبیر اور دولت مند بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جو تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہے ہیں، مگر ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے۔ جو بھی شخص ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں، برکتوں اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی ہوئی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل ہم بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، ان کی اولاد اور تمام مومنین کو جس عمل کی بار بار تاکید فرمائی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور قدر نہ کرنے والوں میں سے مت بنو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد ہے، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سورۃ المومنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایسا عمل ہے جو بندے کو رحمت، برکت، سکون اور کامیابی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیتا ہے، اور اس دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام اسی طرح کی بہت سی آیت شکر گزاری کی اہمیت اور نہ شکر سے بچنے کی تعلیم کرتی ہیں، اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ شکر گزار ہونا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے رسول خدا، میرے رب میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ اب سنبھالا بھی نہیں جا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے اپنا جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اسے کہو کہ وہ ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو کہ وہ میرا شکر گزار بن جائے۔ تو ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوتے ہوئے پہلے آدمی سے ملے اور اس سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی، اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ناظرین، اس پر اس شخص نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟
میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں اس کا شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور اس کے جسم سے ریت اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ تو ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز احسان مندی کی تصاویر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں مطابق اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے، تو آپ اللہ کے حمد و ثنا اور تقدیس کرتے تھے۔ بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد ثنا، تعریف، کبریائی اور شکر امتحانی سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آپ کو بتا رہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول ہمیشہ رہتا تھا، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی تھی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتی تھی۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا، جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی ظاہر اباد چیز نعمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ محترم ناظرین، پورا کا پورا قرآن و عظم شاہکار ہے، اور اس کا ایک ایک حرف انسان کے لیے بے شبہ خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بے شبہ اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بے شبہ زیور کی مانند ہے۔ وہیں پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کی قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی جو روزانہ یہ تصویر پڑھتا ہے۔ روزانہ ہر وقت یہ تصویر پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو، یہ تصویر پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، قضا نمازیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے تابز اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سب سے افضل درود پاک ہے درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیم آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تابز اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسی بھی بڑی حاجت یا مقصد ہو اس کی نیت حسن خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ یا سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہی تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پانی کو روک دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتی اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اور چلتے پھرتے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے اصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے ہیں، اور انہیں کرنے کی ترکیب اور تاکید بھی فرمائی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
حدیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت سے فضائل بتائے گئے. یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قدرت صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے ہی ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے لائک ضرور کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور لکھیں. تو ملتے ہیں ایک دوسرے نئے وظیفے کے ساتھ میں. تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.